کہانی کا عنوان وقت ضرورت۔ صبح سے ہی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ ویسے کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ موسم تو دل کا ہوتا ہے۔ دل کا موسم اچھا نہ ہو تو باہر موسم چاہے جتنا بھی خوشگوار ہو اور اچھا کیوں نہ ہو، ہمیں رتی بھر فرق نہیں پڑتا۔ لیکن دل کا موسم اچھا ہو تو ہمیں اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باہر کا موسم کیا ہو رہا ہے، ہمارے لیے وہ موسم سہانا ہو جاتا ہے۔ وہ اداسی سے جلے پیڑ کی بلی کی طرح ٹہل رہی تھی۔ زائمہ کو آج یحییٰ پر شدید غصہ تھا۔ وہ جلدی آنے کا کہہ کر گیا تھا مگر 4 بج رہے تھے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اوپر سے فون بھی بند تھا۔ وہ غصے سے لان میں ٹہل رہی تھی۔ بلیک کالر کے گھٹنوں تک آتی قمیض جس کے دامن پر سرخ دھاگے سے کام ہوا تھا، بلیک کیپری، گلے میں جھولتا سرخ رنگ کا دوپٹہ اور پاؤں میں بلیک خصا پہنے وہ کافی جذب لگ رہی تھی۔ جولری کے نام پر سونے کا لاکٹ، ایک انگوٹھی، چھوٹے چھوٹے لاکٹ کے ڈیزائن کے ہی ٹاپس اور ناک میں ہیرے کی لونگ موجود تھی۔ نوز پن، انگوٹھی اور گھڑی تو وہ اتارتی ہی نہیں تھی، جبکہ لاکٹ اور جھمکے وہ بدلتی رہتی تھی۔ کیا ہوا بیٹے، ایسے کیوں ٹہل رہی ہو؟ عرشا بیگم، یحییٰ کی مما نے اسے یوں بے چینی سے ٹہلتے دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ آنٹی وہ آئے ہی نہیں، ابھی تک کہہ رہے تھے کہ گھنٹے تک آ جاؤں گا اور اب 4:15 بج رہے ہیں اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ عرشا بیگم کی آواز پر پہلے وہ چونکی اور پھر بھاگ کر ان کے پاس آتے ہوئے بے تابانہ انداز میں کلائی پر بندھی گھڑی ان کے سامنے کرتے ہوئے معصومیت سے کہہ رہی تھی، او میرا بچہ، شاید بیٹا کوئی کام پڑ گیا ہو، ڈونٹ وری۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ کہیں کام نہیں پڑا، بلکہ دوستوں سے فرصت نہیں مل رہی۔ تبھی گیٹ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا تھا۔ زرش نے اسے نہیں دیکھا کیونکہ گیٹ کی طرف اس کی پشت تھی، جبکہ عرشا بیگم نے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، زائمہ بول اٹھی، آپ خود بتائیں آنٹی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک دن کے لیے آئے تھے اور وہ بھی سارا دن دوستوں کے ساتھ گزار دی۔ ان کے نزدیک میری اہمیت بالکل نہیں ہے۔ ان کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ یحییٰ دبے پاؤں چلتے ہوئے اس کے پیچھے چند قدم کے فاصلے پر آن کھڑا ہوا۔ غیبت کرنا گناہ ہے ملکہ عالیہ؟ یحییٰ کی شریر لہجے میں آواز اس کی پشت پر گونجی تو وہ چونکی تھی اور پھر پلٹی۔ غیبت نہیں کر رہی میں، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ آپ کے منہ پر بھی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہوتی تو کم از کم ایک دن کے لیے آئے تھے تو یہ دن ہمارے ساتھ گزارتے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ دانت پیس کر غصے سے کہہ رہی تھی، دیکھ لیں مما، یہی لڑکی ملی تھی آپ کو پوری دنیا میں جو شوہر گھر آئے تو اس سے حال احوال اور کھانا پانی پوچھنے کی بجائے لڑائی کر رہی ہے۔ ایک نظر عرشا بیگم کو دیکھ کر اس نے زائمہ کی طرف دیکھا۔ لہجہ طنزیہ نہیں تھا بلکہ مسکراتا اور چڑھاتا ہوا تھا، جبکہ زائمہ کی سفید رنگت اب غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ آنٹی کیا میں غلط لڑ رہی ہوں؟ بلکہ لڑائی تو نہیں کر رہی میں، ان کا کام ہے مجھے جواب دینا، میں بیوی ہوں ان کی۔ رہی بات کھانے پینے کی تو وہ اسٹیٹس دیکھ لیے تھے میں نے، جو کچھ کھایا آپ نے، اب میں بھی ایسا ہی کروں گی، بس دیکھتے جائیے گا۔ میں بھی سارا دن دوستوں کے ساتھ گھوموں گی پھروں گی اور کھانا بھی وہاں پر ہی کھاؤں گی اور آپ گھر میں بیٹھ کر مکھیاں مارے۔ غصے سے کہہ کر وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ یحییٰ مصنوعی ڈرتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا تھا، جبکہ دراصل وہ اس کی اس لڑائی اور نوک جھونک سے بہت محظوظ ہوا کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد یحییٰ نے عرشا بیگم کو دیکھا تو انہوں نے فوراً اس کا کان پکڑ لیا۔ تھوڑا خود ہی خیال کر لیا کرو بیٹا، وہ تمہارے لیے ہے یہاں پر، اب تم ہی وقت نہیں دو گے تو وہ یہاں پر کیسے خوش رہے گی؟ جاؤ اسے جا کر مناؤ، خبردار اگر اسے ڈانٹا یا غصے سے پیش آئے تو۔ انہوں نے سمجھاتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ماما، میری بھی کوئی زندگی ہے، ہر وقت اس کے پاس تو نہیں بیٹھ سکتا نا، دوست بھی ضروری ہیں، وہ منہ بناتا ہوا بولا تھا۔ دوست ضروری ہیں مگر بیوی ضرورت اور محبت ہے۔ جتنا میں زرش کو جانتی ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ اس نے کبھی اعتراض نہیں کیا، تم گھر پر ہو تو چند لمحے ہی اسے دیتے ہو، باقی وقت فون اور لیپ ٹاپ پر۔ مجھے سب نظر آتا ہے، تم لوگوں کی شادی کو اتنا عرصہ نہیں ہوا کہ وہ سمجھے۔ اسے سمجھو ابھی، وہ تمہاری توجہ کی بھوکی ہے، تم اسے وقت نہیں دو گے تو اس گھر کا سکون بھی قائم نہیں رہے گا۔ وہ سمجھے گی شاید ہم لوگ تمہیں اس کے قریب نہیں ہونے دے رہے۔ کئی ماہ بیت گئے ہیں اور تمہیں ابھی تک اس کی پسند ناپسند نہیں پتہ، جبکہ وہ تمہارے جانے کے بعد ہم سب کا خیال ایسے رکھتی ہے جیسے سگی بیٹی ہو۔ اب جاؤ اب اس کے پاس، ورنہ تمہارے جانے کے بعد بھی بھوجی ہی رہے گی۔ تم اسے صرف توجہ دو، جواباً وہ تمہیں اتنی محبت دے گی
کہ تمہارا اس گھر اور زائمہ کے بنا دل نہیں لگے گا۔ انہوں نے اسے بھی نرمی سے سمجھایا تھا اور مسکرایا تھا۔ دل چاہے کہے کہ میرا تو اب بھی دل اس کے بغیر نہیں لگتا۔ وہ تابع داری سے سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں گیا تو وہ واش روم سے نکل رہی تھی۔ تولیے سے چہرہ صاف خشک کر کے اس نے ٹاول اسٹینڈ پر رکھا تھا۔ یحییٰ خاموشی سے اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ وہ دوپٹہ عادتاً اتار کر سائڈ پر رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چہرہ کیوں دھویا؟ اتنا میک اپ ضائع کر دیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ چائے نہیں پوچھو گی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے منائے اسے۔ یہ اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا تو وہ ناراضگی سے دور ہٹی تھی۔ بیگم ناراض ہو اس کے بیڈ پر رکھے ہاتھ کی طرف آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زائمہ دانستگی سے ہاتھ پیچھے کر رہی تھی اور وہ غیر محسوس انداز میں ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا۔ میرے لیے تیار ہوئی اور دیکھنے بھی نہیں دیا؟ ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ شاید شکوہ کر رہا تھا۔ دوسری جانب مکمل خاموشی تھی۔ ویسے تم بنا میک اپ کے ہی پیاری ہو، تو کیا ضرورت تھی میک اپ کی؟ آبرو چکاتے ہوئے وہ پھر سے استفسار کیا تھا۔ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ کیا لوگی؟ موڈ ٹھیک کرنے کا؟ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے ہاتھوں سے مس کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ تبھی زائمہ کا فون بجا تھا، جسے اس نے فوراً اٹھایا اور پک کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ جی بھائی آپ آ جائیں، میں تیار ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھی تھی۔ کہاں؟ یحییٰ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ خاموش رہی۔ جب یحییٰ نے بازو پکڑ لیا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کہاں جا رہی ہو؟ سنجیدگی سے اس انداز میں استفسار کیا کہ وہ خائف ہو گئی تھی۔ ماما کے گھر جا رہی ہوں، اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہہ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ مطلب؟ یحییٰ چونکتے ہوئے اس نے پیچھے ہی ڈریسنگ روم میں گیا۔ مطلب یہ کہ میں پاگل نہیں ہوں جو سارا مہینہ آپ کا انتظار کروں۔ آپ جب آئیں تو آپ کے پاس چند لمحے بھی نہ ہوں میرے لیے۔ اب ماما کے گھر رہوں گی۔ جب آپ کی یاریاں دوستیاں ختم ہو گئی نا تو پھر سے رخصت کروا کے لائیے گا۔ اب سمجھنا بس نکاح ہی ہوا ہے، غصے اور حتمی انداز میں کہہ کر چادر اپنے ارد گرد لپیٹتے ہوئے پرس اور موبائل اٹھا کر وہ باہر کی طرف بڑھی تو یحییٰ ایک دم اس کے آگے آن کھڑا ہوا۔ زائمہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ نہیں، تم نہیں جا سکتی۔ میں اس گھر اور اپنے کمرے میں تمہیں اپنے آگے پیچھے دیکھنے کا عادی ہو گیا ہوں، اور تم مجھے نظر نہ ہو تو میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور تمہارے بنا یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ پچھلے چند ماہ سے تمہارے بنا اس کمرے اور گھر کو نہیں دیکھا تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اب تم اسے حق سمجھو یا زبردستی، مگر تم نہیں جا سکتی۔ وہ اس کے ہاتھ سے پرس اور موبائل لیتے ہوئے استحقاق بڑے لہجے میں سنجیدگی سے بولتا، نہ چاہ کر بھی اس کے سامنے اپنا دل کھول بیٹھا تھا، جبکہ وہ حیرانی سے اس کو تک رہی تھی۔ رشتے وقت مانگتے ہیں مگر آپ مردوں کو بس یاروں دوستوں کی فکر ہوتی ہے، وہ ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ سچی ایسا نہیں ہے، تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ میں مذاق کر رہا تھا کہ ایک دن کے لیے آیا ہوں، میں ایک ہفتے کے لیے آیا ہوں، تو مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ خوشی چھپا کر ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ تو یہ اچانک خوشی کیسے دیکھتا؟ ویسے بھی تمہیں تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، وہ شریر لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ وہ بھی خوشی سے ہنس دی تھی۔ ہر مرد عورت کو محبت دے سکتا ہے مگر مان بہت کم لوگ بخشتے ہیں، اور وہ اس معاملے میں خوش نصیب ٹھہری تھی۔ از قلم زویا مجید چودھری۔